بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے کیوں مارے گئے تھے؟ خلق قرآن کا فتنہ کیا تھا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیسے کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قاتل کون لوگ تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ماہ ربیع الثانی 164 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اس وقت بغداد پر عباسیوں کی حکومت تھی۔ آپ کے والد عین جوانی کے عالم میں صرف 30 سال کی عمر میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ والد محترم کی وفات کے بعد امام صاحب کی پرورش اور نگہداشت ان کی والدہ کے نازک کندھوں پر اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ آن پڑی۔ خود امام صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اپنے زمانے کے مشہور علماء حدیث میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے مسند احمد کے نام سے حدیث کی مشہور و معروف کتاب تالیف کی، جس میں تقریباً 40,000 احادیث ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ لوگ انہیں بے شمار تحائف اور ہدیہ پیش کرتے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ بانٹ دیتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 179 ہجری میں علم حدیث کے اصول میں مشغول ہو گئے اور ان کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ سال 183 ہجری میں کوفہ کا سفر اختیار کیا اور اپنے استاذ کی وفات تک وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد دیگر شہروں اور ملکوں میں علم حدیث کے اصول کی خاطر سفر کرتے رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داود تھا۔ یہ شخص بہت بڑا عالم فاضل تھا مگر بدعقیدہ شخص تھا۔ اس وقت عباسیوں کا جو خلیفہ تھا اس کا نام خلیفہ مامون الرشید تھا۔ قاضی احمد بن ابو داود خلیفہ مامون الرشید کے بہت قریب تھا۔ اس نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن معاذ اللہ مخلوق ہے، اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے، اور دراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ قرآن معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ کسی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی یہ مخلوق ہے۔ ناظرین گرامی، یہ عقیدہ کفر تھا اور قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ مامون الرشید کے دور میں اسی بدعقیدہ شخص احمد بن ابو داود نے شروع کیا۔ اسلام سے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ایک شخص لبید بن عاصم سے لیا جو ایک یہودی تھا، اور یہ وہی بدبخت تھا جس نے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ یہ تورات کے بھی مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ قاضی احمد بن ابو داود کی بات مان کر خلیفہ مامون نے سال 218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے علماء سے اس بات کا اقرار لے کہ قرآن مخلوق ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دیا جائے۔ بغداد کے پولیس آفیسر اسحاق بن ابراہیم کو بھی یہ حکم پہنچا۔ اس نے وہاں کے علماء کو بلا لیا۔ ان میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے مامون کا حکم سنایا گیا اور کہا گیا سب لوگ اس بات کا اقرار کرے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے ساتھ 3 اور محدثین نے بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا۔ اسحاق بن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔
ناظرین گرامی، ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ امام صاحب اور ان کے باقی 2 ساتھیوں کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے دن اس نے تینوں کو بلا کر پھر اقرار کروانا چاہا۔ آج بھی ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ اب امام صاحب کے ساتھ صرف ایک ساتھی رہ گئے۔ ساتھی کا نام محمد بن نوح تھا۔ ان دونوں کو حالت قید میں ہی طرطوس روانہ کر دیا گیا۔ محمد بن نوح راستے میں انتقال فرما گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ ایسے حالات میں ایک دن مامون کا ایک درباری روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا، ابو عبداللہ، معاملہ بہت سخت ہے۔ مامون نے تلوار نیام سے نکال لی ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اگر احمد بن حنبل نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ، اس فاجر کو تیرے حلم نے اتنا مغرور کر دیا ہے کہ اب وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہا۔ اے اللہ، اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، اور میں اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ رات کے آخری حصے میں مامون الرشید کی موت کی خبر آ گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، مگر پھر مجھے معلوم ہوا کہ معتصم باللہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے اور احمد بن ابو داؤد اس کا وزیر مقرر ہوا ہے، تو صورتحال اور زیادہ خوفناک محسوس ہونے لگی۔ ناظرین گرامی، خلیفہ معتصم باللہ نے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اقرار کرو کہ قرآن مخلوق ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس جرم کی پاداش میں آپ کو بیڑیاں ڈال کر 28 ماہ قید میں رکھا گیا، اور پھر خلیفہ معتصم باللہ کے بھرے دربار میں آپ کو 80 کوڑے مارے گئے اور آپ پر ظلم کی انتہا کی گئی، مگر آپ نے پھر بھی کفر کا اقرار نہیں کیا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہوش آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زخموں سے چور اور جسم سے خون نکلتے ہوئے نماز ادا کی اور فرمایا کہ ہماری حقانیت کی گواہی ہمارے جنازے دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح کوڑے مارے گئے، اس طرح ایک کوڑا کسی ہاتھی کو پڑ جاتا تو وہ چیخ مار کر بھاگ جاتا۔ جس روز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا جا رہا تھا، اس روز وہ روزے سے تھے۔ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 80 کوڑے مارے گئے، انہیں 28 ماہ تک قید میں رکھا گیا، مگر پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ معتصم کے بعد اس کے بھائی واسق کے دور میں بھی یہ سلسلہ ستم چلتا رہا، مگر جب معتصم کا بیٹا متوکل خلیفہ بنا تو اس نے قرآن مجید کو مخلوق قرار دینے کے حکم پر پابندی لگا دی، اور یوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کے سامنے معتصم، واسق اور چیف جسٹس ابن ابی داؤد تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ کیا۔ پھر زمانے نے اس مرد حق کے جنازے میں عجیب منظر دیکھا۔ ابن ابی حاتم محدث نے حضرت ابو ذرا سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ جس زمین پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کو ناپ کر اندازہ لگایا جائے کہ کس قدر آدمی شریک تھے۔ معلوم ہوا کہ تقریباً 25 لاکھ آدمی تھے اور 50,000 لوگ کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ عباسی خلافت کے آخری دور میں فقہ حنبلی کا بڑا زور تھا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حنبلی تھے۔ آج کل ان کے پیروکاروں کی تعداد کم ہو کر عرب کے علاقے نجد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جن کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کا ایک طویل حصہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں بسر ہوا۔ پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہتیں، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتیں تاکہ آپ کسی طرح خلق قرآن کے قائل ہو جائیں، لیکن وہ عزم و ایمان کا ہمالیہ
1 इंच अपने मकाम से न सरका, हक़ पे ज़िंदगी गुजारी और हक़ पे वफ़ात पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार फ़िक़्ह के 4 बड़े इमामों में किया जाता है और आपका मज़ार पुरअनवार अल-हाशमिया उर्दन में वाक़ है। अल्लाह ताला की उन पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।